أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ کے سامنے کلام پاک سے آیت الکرسی کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ یہ آیت الکرسی کے نام سے مشہور ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ایسی مکمل معرفت موجود ہے جس کی نظیر کہیں نہیں ملتی۔ اسی بنا پر حدیث میں اس کو قرآن کی سب سے افضل آیات قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابی کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دریافت فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ حضرت ابی کعب رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول ہی کو اس کا سب سے زیادہ علم ہے۔ پھر آپ یہی سوال کرتے ہیں۔ بار بار کے سوال کے بعد آپ جواب دیتے ہیں کہ آیت الکرسی۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ابو المنذر، اللہ تعالیٰ تجھے تیرا علم مبارک کرے، اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس کی زبان ہوگی اور ہونٹ ہوں گے، اور یہ بادشاہ حقیقی کی تقدیس بیان کرے گی۔ مسند احمد میں یہ روایت آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورۃ بقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن کریم کی سب آیاتوں کی سردار ہے۔ جس گھر میں پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور وہ آیت ہے آیت الکرسی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے تو اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ امام نسائی اس کے راوی ہیں۔ کل کائنات اللہ کی مخلوق ہے، اور وہ خود زندہ ہے جس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ وہ دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، بس تمام کی تمام موجودات اسی کی محتاج ہیں، اور وہ سب سے بے نیاز ہے۔ وہ سب سے بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اسے وہ کسی کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ کو ہماری کوئی حاجت نہیں ہے۔
ہم اگر عبادت کرتے ہیں تو اپنے لیے کرتے ہیں، اسے کس چیز کی حاجت نہیں ہے، وہ اکیلا اور تنہا ہے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، وہ ایک ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے نہ کوئی اس سے جنا ہے، وہ ایک ہے، بے نیاز ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہے، کوئی بھی بغیر اس کی اجازت سے کسی چیز کو سنبھالنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام فار میں فرمایا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تُخْرَجُونَ۔ یعنی اس کی نشانی میں سے یہ ہے کہ آسمان و زمین اس کے حکم سے قائم ہیں، نہ تو اس پر کوئی نقصان آئے، نہ وہ کبھی اپنے مخلوق سے غافل اور بے خبر ہو، بلکہ ہر شخص کا اعمال پر وہ حاضر، ہر شخص کے احوال پر وہ ناظر، دل کے ہر خطرے سے وہ واقف، مخلوق کا کوئی ذرہ بھی اس کی حفاظت اور علم سے کبھی باہر نہیں، پوری قیومیت کے ساتھ ہے۔ وہ اونگ، غفلت، نیند اور بے خبری سے اس کی ذات مکمل پاک ہے۔ صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر صحابہ کرام کو 4 باتیں بتائیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی سوتا نہیں، نہ اس کو نیند آتی ہے، اور نیند اس کے ذات کے لائق ہی نہیں ہے، وہ حی ہے، ہمیشہ زندہ ہے، اور قیوم ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ لا تاخذو سنتم، اس کو اونگ نہیں پکڑتی، اونگ نہیں آتی، ولا نوم، نہ ہی وہ نیند آتی ہے۔ اللہ تعالی جب سے موجود ہیں نہیں سوئے، اگر اللہ سو جائے تو دنیا تباہ ہو جائے، کیونکہ اللہ ہی نے دنیا کو سنبھالا ہوا ہے، دنیا کو پکڑا ہوا ہے، دنیا اس کے بل بوتے پر چل رہی ہے، نیند اس کے لائق نہیں ہے۔ وہ ترازو کا محافظ ہے، جس کے لیے چاہے جھکا دے اور جس کے لیے چاہے نہ جھکائے۔ دن کے اعمال رات سے پہلے اور رات کے اعمال دن سے پہلے اس کی طرف لے جائے جاتے ہیں۔ اس کے سامنے نور یا آگ کے پردے ہیں، اگر وہ ہٹ جائیں تو اس کے چہرے کی تجلیاں ان تمام چیزوں کو جلا دیں گی جن تک اس کی نگاہ پہنچے۔ عبد الرزاق میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ تفسیر ابن کثیر میں یہ ماخوذ ہے، تفسیر ابن کثیر سے میں نے یہ پڑھا ہے، اس لیے آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرشتہ سے پوچھا کیا اللہ تعالیٰ سوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی طرف وحی بھیجی کہ حضرت کو 3 راتوں تک بیدار رکھیں، سونے نہ دیں اس کو۔ انہوں نے یہی کیا، 3 رات تک سونے نہ دیا۔
اس کے بعد 2 بوتلیں ان کے ہاتھ میں دے دی اور کہا کہ سونا نہیں ہے اور ان بوتلوں کو گرانا بھی نہیں ہے، خبردار یہ گرنے اور ٹوٹنے نہ پائیں۔ تو آپ نے انہیں تھام لیا، لیکن جاگے ہوئے تھے، نیند کا غلبہ ہوا اور اونگ آ گئی، آنکھ بند ہونے لگی تو پھر ہوشیار ہو جاتے، مگر کب تک؟ آخر ایک مرتبہ ایسا جھونکا آیا کہ بوتلیں ہاتھ سے گر پڑی اور ٹوٹ گئیں۔ گویا انہیں بتایا گیا کہ جب ایک اونگنے والا اور سونے والا 2 بوتلیں نہیں سنبھال سکتا تو اللہ تعالیٰ اگر اونگے یا سوئے تو زمین و آسمان کی حفاظت کس طرح کر سکے گا؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کبھی نہیں سوتا، نہ اس سے کبھی نیند آتی ہے اور نہ کبھی آئے گی۔ نیند اس کے وقار اور اس کے جلال کے خلاف ہے، اس کے لائق نہیں کہ وہ سوئے۔